ایک اور جھوٹا بھارتی پروپیگنڈا بھارتی میڈیا نے کیا اور وہ پروپیگنڈا ہے مولانا مسعود اظہر کے بھانجے کو مقابلے میں مارنے کا۔ یہ دعویٰ کیا گیا، 2 افراد کی تصاویر چلائی گئیں بھارتی میڈیا پر اور چیخ چیخ کے یہ کہتا رہا بھارتی میڈیا کہ یہ مولانا مسعود اظہر کا بھانجا ہے۔ جن 2 افراد کی تصاویر چلائی گئیں وہ پاکستان کے شہر گجرانوالہ کے رہائشی ہیں اور وہ زندہ سلامت ہیں۔ اب جنہیں بھارتی فوج نے اس جھوٹے مقابلے میں مار دیا وہ مرے ہوئے زندہ لوگ پاکستان میں موجود ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے بھارتی میڈیا کا دعویٰ اور ان افراد کا جو پاکستان میں موجود ہے کیا کہنا ہے، پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ بھارت جو پروپیگنڈا کر رہا ہے، میں ان کی موویز دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہوا کہ یہ کیسا جھوٹا میڈیا ہے کہ مجھے میری تصویر لگا کر کسی کے اوپر تو مجھے بدنام کر رہا ہے۔ آپ کے سامنے میں تو زندہ ہوں، میں نے آج تک کشمیر نہیں دیکھا، اور اس کے بعد میں نے مولانا مسعود اظہر جس کا بھانجا مجھے شو کر رہے ہیں، میں نے مولانا مسعود اظہر صاحب کا نام تک نہیں سنا۔ تو یہ تھے ناظرین پاکستان کے شہر گجرانوالہ کے رہائشی رانا سلیم اور نور محمد، جن کی تصاویر بھارتی میڈیا نے دکھائی۔ صاحب، عجیب معاملہ ہے کہ آپ نے پروپیگنڈا کرنا ہے، تخریب کاری کرنی ہے، دماغ لڑائیے تاکہ وہ تخریب کاری اگلی قوم کو کچھ دن تو شش و پنج میں رکھے نا۔ ایسی تخریب کاری کہ جس کا اگلے دن ہی بھانڈا پھوٹ جائے، اس تخریب کاری کا کیا فائدہ؟ دیکھیں یاسر بالکل اسی طرح ہے۔ یاسر، مزے والی بات یہ ہے کہ جس دن یہ سارا کچھ ہوا میں نے ٹی وی پہ دیکھا، جب ٹی وی پہ دیکھا تو میں بھی تھوڑا سا، ہم بھی اس کے اسٹوڈنٹس ہیں، دیکھتے ہیں، اور بھارت کے حوالے سے تو سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح پاکستان کے خلاف پلاننگ کرتا ہے۔ تو اس پر جب کام شروع کیا گیا تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ سارے جھوٹ ہے۔ میں نے جب تھوڑی سی ہسٹری نکالی تو مسعود اظہر کا تو بھانجا ہی کوئی نہیں تھا ایسا اس نام کا، اور دور دور تک نہیں تھا۔ جو اس کا ایک بھانجا تھا اس کی تصویر اور تھی۔ میں نے فوری طور پر اس پہ کام کیا، ہم نے اپنے نمائندے سے کہا کہ ہمیں جب علم ہوا تو وہاں پر بھیجا، سارٹ کیا۔ اب ہوا کیا، یہ ساری ایک پلاننگ ہوئی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، اور بھارت کا مکرو چہرہ، بھارت کا مکرو میڈیا، بھارت کا بکاؤ مال میڈیا، ان سب نے مل کر ایک پلاننگ کی۔ اور آپ دیکھیں کہ اس میڈیا پہ وہ اینکر کس طرح بول رہی ہے جھوٹ کہ ہم نے جیش محمد کے سربراہ کے بھانجے کو مار دیا۔ وہاں پہ آتنکوادی تھے، اور ان کے فوجی بھی گفتگو کر رہے ہیں، فوجی افسران، ان کی پولیس کے افسران ہیں، وہ بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ انداز ہی ایسا ہے کہ سن کے مزے کا لگتا ہے جیسے سبزی منڈی میں نا پاپڑ بیچنے نہیں جاتے اور لگے ہوتے ہیں ٹرکوں کے پاس کھڑے ہو کے، وہ اس طرح تھا۔ بہت بڑا ایک سکینڈل بنا کے پیش کر دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی بھارت سے پوچھے، بھارت کا اپنا میڈیا بھارت سے پوچھے کہ 92 نیوز نے ہمارے پروگرام نے بے نقاب کر دیا بھارت کا یہ ایک اور جھوٹ۔ یہ وہی جھوٹ ہے، یاد کریں فیصل آباد کے طالب علموں کو انہوں نے باقاعدہ دہشت گرد دکھا دیا تھا جب ہم نے ان کو بھی اس کو بھی ان کے چہرے سامنے لائے۔ اب ہوا یہ کہ یہ تصاویر انہوں نے تیار کی باقاعدہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ باقاعدہ انہوں نے پاکستان سے، پاگل ہے نا تھوڑے سے، چلیں اتنا تو کریڈٹ دے دینا، باقاعدہ تصویریں تو تیار کر لیں۔ تصویریں تیار کرتے ہیں، یہ تو ان کو پاس جھوٹ کے وہ ماسٹر ہے۔ تصویریں تیار کی، ان کے اپنے میڈیا کو دی۔ بیسکلی جہاں پہ یہ سارا کچھ ہوا وہاں پر 5 کشمیری نوجوان جن کو انہوں نے بٹ گرام کے علاقے سے اغوا کیا تھا، میں یہ آپ کو بالکل مصدقہ کہہ رہا ہوں، اغوا کرنے کے بعد ان کو مار دیا گیا۔ وہاں پر احتجاجی مظاہرے شروع ہوئے۔ ان احتجاجی مظاہروں کے رد عمل میں انہوں نے ایک گھر کے اندر یہ سارا ڈرامہ کیا، اور اس کے بعد اپنے میڈیا پر یہ شور مچانا شروع کر دیا۔ اب ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ شخص جس نے الیکشن لڑا ہے، وہ شخص جو پاکستان میں حیات ہے، اب یہ جواب دینا ہے بھارتی میڈیا، جواب دے ان کے فوجی افسران، جواب دے ان کی پولیس کہ ایک شخص جس کو یہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کا میڈیا کس کو مار دیا گیا ہے، اس کا نام جو یہ لکھتے ہیں، یہ طلحہ رشید، اس کا نام رانا سلیم ہے، دوسرے کا نام لکھتے ہیں محمود بائی، اور ویپن دکھا رہے ہیں اتنی ریفل۔ یار کیا انہوں نے ایکٹنگ کی ہے؟ یہ اسی طرح کی ایکٹنگ ہے جس طرح ان کے ساتھ وہ چین نے کیا ہے نا، کہ جب ان کے اداکار بن کے جاتے ہیں تو یہ بھی اداکار تھے، یہ فراڈ کیا انہوں نے، اور یہ بے نقاب ہو گئے۔ یہ بہت بڑا، یہ عالمی سطح پر میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اتنا بڑا جھوٹ کہ بھارتی وہاں پہ پولیس افسران، بھارتی فوجی، بھارتی میڈیا جو تصویریں دکھا رہا ہے، تو کیا وہ بندہ جس کو انہوں نے مار دیا ہے وہ راتوں رات اس کی روح آ کے گجرانوالہ میں آ گئی، وہاں پہ آ کے ایک نئی شکل نہیں وہی شکل بن گئی، اور کئی پشتوں سے وہاں رہنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ میں زندگی میں گجرانوالہ سے باہر نہیں گیا، کشمیر تو بڑی دور کی بات ہے، مسعود اظہر سب ملا بھی نہیں، اس کا نام نہیں سنا۔ تو یہ آج بھارت کا ایک اور خوفناک جو پروپیگنڈا تھا بے نقاب ہوا ہے۔
भारत ने क्या करना था यासर, भारत ने इस प्रोपेगेंडे को लेकर इंटरनेशनल तौर पे जाना था, साबित करना था कि कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की जंग जो है वो पाकिस्तान से लोग भेजे जाते हैं। देखें, कश्मीरी अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तानी उनके साथ उनको मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारा सिफारती महाज पे उनके लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, और ये है। और आज एक चीज़ तो साबित हो गई कि पांचवी दफ़ा हमने उनके दावों को झूठा साबित किया है। और मैं शेम कहूँगा कि भारतीय मीडिया पर, कि मीडिया तो आज़ाद होता है लेकिन भारतीय मीडिया सिर्फ़ और सिर्फ झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने के लिए, और मोदी और उसकी फ़ौज जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए मज़लूम कश्मीरियों को शहीद करके फिर उनके घरों पे ये बम मारती है, ये सारा कुछ करती है। आपको मैं एक और चीज़ ब्रेक कर दूँ, इसमें एक ऐसा नौजवान इस घर के अंदर मारा गया, वो नौजवान जिसने मासूम बच्चा, जिसने वो तस्वीर बनाई थी ना एक मासूम बच्चे की जो अपने नाना के पेट पे छाती पे बैठा हुआ था जब मारा था, जो तस्वीर जिस सोशल मीडिया से हुई थी, उस सोशल मीडिया में जो लड़का था उसका नाम रिजवान था, उसको भी उसमें मार दिया गया। आज यौम शहदाए कश्मीर है, 20 सरफरोशों को सलाम अकीदत और खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। आप भी जानते हैं कि जब भी कोई ऐसी तहरीक मजबूत होने वाला दिन आता है, उस दिन ही तखरीब कारी की मंसूबा बंदी में इजाफा हो जाता है, हथकंडे अपनाए जाते हैं। आज की सूरत हाल क्या है? देखिए, आज कश्मीर के अंदर आपको पता है कि अब तक कश्मीर के अंदर आज 4 नौजवानों को शहीद कर दिया गया है। आज कश्मीर के अंदर ख़वातीन ने जो जुलूस निकाला, हमारी माओ बहनों ने, वहाँ पर क्या हुआ कि उन पर तशद्दुद किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए। 17 लड़कियाँ जो हैं, जो कश्मीर के अपना मीडिया दावा कर रहा है, 17 नौजवान लड़कियाँ जुलूस में जो थीं वो गायब हैं। वो कहाँ गईं, फ़ौजी कौन उठा के ले गए, किस जगह पे ले गए? लेकिन ये इससे कश्मीर की जंग या कश्मीर की आज़ादी की तहरीक कम नहीं होगी। जितना ये दबाएंगे उतनी आगे बढ़ेगी। और मैं आपको आज यासर बिल्कुल बता दूं कि ये लिख लीजिएगा कि इस साल के अंदर कश्मीर का इंशाल्लाह रिजल्ट निकल आएगा। अल्लाह करे कि आज़ादी का सूरज तलू अमन व आश्ती उस ज़मीन पर उतरे और वहाँ से ऐसी नहुसत का ख़ात्मा हो कि जिसकी वजह से 70 साल से वो लोग अपनी कुर्बानियाँ देते चले आ रहे हैं। इस्मत दरी होती है, बच्चों को कुर्बान कर दिया जाता है, लेकिन सलाम है उस कौम को कि जिसके हौसले पस्त नहीं होते।